الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہیں وہ بلا شبہ کافر ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں،
اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے، نشان منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستان غیر پر آہو فغاں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستان غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمران کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و ضیاع کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زبان کوئی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز،
قرآن حکیم کی ایک آیت نمبر 17 سورہ مائدہ سے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اور بڑا عجیب اسلوب قرآن حکیم کی اس آیت میں اختیار کیا گیا کہ وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں ان پر تو فتویٰ لگا دیا لقد کفر الذین، پکے کافر ہیں۔ لیکن اگلی اسی آیت کے اگلے حصے میں ایک ایسا عجیب اسلوب اختیار کیا، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ میرے نبی سے پوچھئے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور کائنات میں جتنے بھی سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سبحان اللہ۔ اور آخری ٹکڑے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں راج اللہ ہی کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں، صرف اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اور زمین و آسمان کے مابین جو فضائیں ہیں ان پر بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی کا اختیار کنٹرول ہر چیز پر ہے۔ پچھلے جمعے میں مضمون کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، اور اس بات کو اتنی دفعہ میں دہرا چکا ہوں کہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا کوئی ساتھی اس کو برا ہو۔ دین کا سب سے بڑا مسئلہ وہ سب کو معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ سارا اسلام، سارے دین کی عمارت اسی پر ہے، یہ بنیاد ہے، اور بنیاد پر ہی عمارت قائم ہوتی ہے۔ بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ یہ کمزور ہو گیا تو سب کچھ برباد۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ کس چیز میں؟ اس کی ذات میں ایک ماننا اور ایک جاننا، اس کی صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا، اس کیا کہا تھا؟ اس کے اختیارات میں اس کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ ان آیات کے اندر اللہ کے اختیارات کا مسئلہ ہے، ایک جھلکی دکھا دی۔ اختیار اسی کا ہے، عیسیٰ بن مریم ہو یا ان کی والدہ ہو یا من فی الارض جمیعاً، ساری کائنات کے مخلوق کو آنے واحد میں فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اس آخر میں فرمایا شاید واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہوئی۔ افسوس کہ ہمارا مسلمان قرآن کریم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا، ترجمے اور معنی کو سمجھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذات اور اپنے گھرانے اور اپنی فیملی کی اصلاح کام کرتا، وہ جہاں جاتا
کو خدا کا پیغام سناتا، اس کا ملنے والا جاننے والا ہر انسان جو اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنے قدرت اور اختیارات میں بھی لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی حصہ دار نہیں، نہ آسمان والے نہ زمین والے، جو اکیلا ہی ہے، سب کچھ خود کرتا ہے۔ یفعل ما، قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے میں یفعل اللہ ما یشاء، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا، کوئی اس پہ احتجاج صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا۔ کاش کہ مسلمان کا یہ عقیدہ بن، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس میں اتنی لذت ہے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اتنی لذت ہے کہ کچھ اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتا تھا، مسئلہ توحید میٹھا بھی بہت ہے اور کڑوا بھی بہت ہے۔ میٹھا اس قدر ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو اپنی جان نہیں، سب کچھ فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تھوڑی سی جھلکی آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی زندگی کو سامنے رکھیں گے۔ حضرت بلال حبشہ کا رہنے والا ایک نوجوان، اس کلمے کی بنا پر ان کو کہاں لٹایا گیا؟ انگاروں پر، گرم ریت پر، اور وزنی چٹانیں سینے پر رکھی گئیں۔ ظالم ان کا جو مالک تھا، جو یہ غلامانہ زندگی گزار، کہتا محمد سے بغاوت کا اعلان کر، فرماتے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اسی ایک کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں جب ان کی آواز پڑتی تو فرماتا ہے نام ینجی کا حد، کوئی بات نہیں، وہ احد ہی آپ کو نجات دے گا۔ اور پھر نجات دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم مالک کو پیسے دے کر ان کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کو رتبہ کیا ملا؟ محمد رسول اللہ کے سامنے اللہ اکبر کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، مؤذن رسول بن رہا ہے۔ آج پوری زمین پر، روح زمین پر دھرتی میں بسنے والا ہر انسان حضرت بلال حبشی کو مؤذن رسول کے طور پر مانتا ہے۔ اور پھر وہی غلامانہ زندگی گزارنے والا جب آتا ہے، فاروق اعظم جیسا عظیم انسان، اس کے احترام میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، بلال ہمارا آقا ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جب اللہ کی توحید کے لیے یہ مصائب و آلام مشکلات کوئی شخص برداشت کرتا ہے تو پھر اس کی عقائد کو بڑی بڑی شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عالم بالا میں جو تشریف لے گئے تو عالم بالا میں حضرت بلال کی جوتوں کی آہٹ سنی، چاپ سنی۔ میرے دوستوں غور بھی فرمایا ہے، میں اور آپ اسی خدا کے ماننے والے ہیں جو حضرت بلال مانتے تھے۔ اگر ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا تو میرا رب ہمارے لیے بھی ایسے ہی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ صرف تھوڑی سی جرأت کی بات ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی خاتون، مرد نہیں، سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی خاتون حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اور ان کے شوہر
اور ان کے بیٹے، یہ تینوں کفار و مشرکین کے مظالم کا شکار تھے۔ سب سے پہلے ابو جہل مرحوم نے ان کو دباؤ میں ڈالا کہ محمد کا انکار کرو۔ کہ جو وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اپنے آباء و اجداد کا جو عقیدہ ہے اس کو اپناؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے 2 اونٹ منگوا کر ان کی ٹانگ، دونوں اونٹوں کے ساتھ دونوں ٹانگیں باندھی، ایک کے ساتھ ایک ٹانگ اور دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ، دونوں کو دائیں بائیں بھگا دیا۔ آپ نتیجہ عرض کر سکتے ہیں کہ اس اللہ کی نیک بندی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اپنے جسم کے 2 ٹکڑے گوارا کر لیے، موت قبول کر لی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکلنے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ مسئلہ جب اس کی مٹھاس دل میں بیٹھتے ہیں پھر انسان جسم کے ٹکڑے کر لیتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ خدا سے دعا کریں اللہ اس کی مٹھاس ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اس مسئلے کی مٹھاس نصیب فرما، اور اس مسئلے کی خاطر ہر قربانی دینے کا ہر وقت جذبہ پیدا فرما۔ اور جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ سنا ہے آپ نے کہ سیدنا فاروق اعظم زمانہ کفر میں جلالی انسان تھے، اس وقت بھی جلالی تھے، اسلام میں آنے کے بعد بھی جلالی تھے۔ مشرکین نے فیصلہ کیا کہ محمد کا کام تمام کرنا، لیکن کون ذمہ داری لیتا؟ کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا، چنانچہ تفصیلات چھوڑتا ہوں، تلوار گلے میں لٹکا کر چل پڑے۔ راستے میں ایک نوجوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم شاگرد، یعنی ایک صحابی ملا۔ عمر کدھر جا رہے ہو؟ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر انہوں نے بہت انتشار پیدا کیا ہے۔ اچھا، لیکن تمہیں پتا ہے کہ محمد کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی۔ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے دروازے پر آتے ہیں، دروازہ بند پایا، کان لگا کر سنا کہ اندر حضرت خباب بن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمشیرہ کو اور ان کے بہنوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ قرآن سیکھے بغیر مسلمان ہوتا نہیں میرے دوستوں۔ پتہ نہیں میری یہ بات آپ حضرات کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، ذہن میں بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی، لیکن جانا ہے ہم نے آگے پیچھے خدا کے دربار میں جانا ہے، پوچھیں گے قرآن کے بارے میں، میرا رب ضرور پوچھے۔ ابھی سے تیاری کر لیں، یہیں بیٹھے بیٹھے عزم الجزم کر لیں، دنیا کے دھندے بھی چلائیں گے لیکن قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو اولویت دیں گے۔ جب نیت درست ہوگی تو میرے رب کی مدد بھی آتی رہے گی، اللہ اسباب پیدا کریں گے۔ دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھول کر پہلے اپنی ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کر لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو مارا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کیا ہے؟ مسئلہ توحید سمجھ میں آیا تھا بہن کو، بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ مار رہا ہے، لہو لہان کر دیا، تھک کے چھوڑا تو بہن کہتی ہے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو کفر میں اتنا سخت ہے تو میں اپنی ایمان میں پکڑ جو مرضی کر لے،
محمد سے بغاوت کا اعلان نہیں کر سکتے۔ حیران ہو گئے، کیا نشہ پیا انہوں نے، اتنے تشدد اور اتنی تکلیف کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا تھا، اور مسئلہ ادھر سمجھ میں نہیں آیا، وہ مار رہا اپنی بہن کو۔ پھر اچانک خیال آیا، جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے کہا تو مشرک ہے، مشرک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کر۔ بس وہی گھڑیاں تھی قبولیت کی۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن کریم ہاتھ میں لیا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، زندگی کا نقشہ بدل گیا، اور اٹھے سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف فرما تھے، وہاں گئے۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے تھے، دیگر چند ایک افراد دار ارقم میں پہنچے۔ کسی صحابی نے کہا کہ خدا خیر کرے، عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی۔ حضرت حمزہ نے فرمایا فکر نہ کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ ایک چیز کی طرف توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ حضرت حمزہ کون ہیں؟ اونچی آواز سے بولے، ڈر ڈر کر نہ بولا کریں، مجھے افسوس اس بات کی۔ بد عقیدہ لوگ، مشرک بدعتی لوگ اچھل اچھل کر بولتے ہیں، اور ہمارے ساتھی جن کو میں خدا کا قرآن پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں تو جھجک جھجک کر بولتے ہیں۔ سیدنا حمزہ کون ہیں؟ ہاں، یہ کہلانا چاہتا ہوں، اسد اللہ، وہ اللہ کا شیر ہے، شیر خدا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شیر خدا فرمایا۔ اور بات وہی سچی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم، بڑی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم سے جو روایتیں چھوٹ گئی تھیں وہ روایتیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس روایت کو ذکر کیا سیدنا حمزہ کے بارے میں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کے بھی شعر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں۔ یہ شعر خدا ہیں، اپنے زبان میں یہ شعر خدا ہیں، وہ نہیں ہیں جن کو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ بات وہی سچی ہے جو محمد مصطفیٰ زبان پارے سے نکلی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے سب صحابہ بڑے دلیر ہیں اور بہادر ہیں، کوئی شک نہیں۔ ابوبکر صدیق اکیلے تھے، مارے کھائی سے کعبہ میں رسول اللہ کو بچاتے ہوئے ان کے چہرے کا نقشہ بدل دیا قرآن، جوتیاں مار مار کر، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں، ساتھیوں میں سے سب سے بڑا دلیر اور بہادر انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جڑتے چلے گئے ساتھی، سیدنا حمزہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا، میرا یہ چچا حمزہ سید الشہداء بھی ہے، سن لیں اچھی طرح، لیکن خدا کے لیے ذہن میں رکھا کریں، سید الشہداء بھی حضور نے حضرت حمزہ کو فرمایا، اسد اللہ شیر خدا بھی حضرت حمزہ کو فرمایا۔ ہمارے یار لوگوں نے سید الشہداء تو حضرت حسین کو بنا لیا اور شیر خدا حضرت علی کو بنا لیا، اور ہم سب عقل و ہوش سے معلوم۔ ٹھیک ہے، بات وہی سچی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جوتیوں پر ہم قربان، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جوتیوں پر قربان، لیکن ان کے القابات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو وہ نہیں مانے گئے۔ سید الشہداء کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
شہر خدا کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ سب بزرگ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے جوتے بھی، لیکن ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ جو مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیا ہے وہ اسی کے لیے مخصوص رہے گا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں موجود تھے، تمام موجودین کا کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنے دو۔ سبحان اللہ، ہاشمی خون ہے، صحیح النسب ہاشمی جو ہوتا ہے بڑا دلیر اور بہادر ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ صحیح النسب ہاشمی جو ہوتا ہے بڑا دلیر اور بہادر ہوتا ہے۔ تفصیلات پھر کسی موقع پر، صرف اشارہ دے رہا۔ سیدنا حمزہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پر دھر دوں گا۔ جب اس مکان کے قریب پہنچے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ جو ہی پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، رسول اللہ نے فرمایا عمر کیسے آئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آیا تو میں قتل کرنے کے ارادے سے تھا، لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر ان کے دامن کو پکڑے جھنجھوڑا، کس لیے آیا ہو تم؟ پیغمبر کی استقامت اور پیغمبر کی شجاعت پر قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے جب نعرہ تکبیر بلند کی پوری مکہ کی وادی کے اندر پھیل گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، عمر جس دن مسلمان ہوا تو پھر ہم چڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، پھر پیچھے کی طرف نہیں گئے۔ عمر کو جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادہ سے چلے، مسئلہ میں یہ سمجھا رہا تھا، مسئلہ میٹھا بھی اس قدر ہے اور کڑوا بھی اس قدر ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے ارادہ ہو جاتا، اور میٹھا اس قدر ہے کہ اپنی جان کے ٹکڑے کرانا گوارا کر لیتا، لیکن مسئلے سے بغاوت نہیں کرتا۔ دعا کریں کہ خدا مجھے اور آپ کو بھی اس مسئلے کی مٹھاس سمجھ دے، اللہ ہماری رگوں کے اندر، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں اس کو شامل کر دے۔ مسئلہ توحید، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ زمینیں کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنائے؟ یہ زمین و آسمان کے مابین فضا کس نے بنائی؟ کائنات کا ہر چیز کس نے بنائی؟ سب اللہ نے۔ تو ساری قدرتوں کا مالک اور اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ بلکہ اس آیت کے بیان کرنے سے پہلے دوسری آیت، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اور دنیا بھر کے لوگوں، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر توجہ سے، دھیان سے اس کو سنو۔ یا اللہ وہ کون سی مثال ہے؟
فرمایا ان الذین تدعون من دونہ والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، آؤ میں ساری کائنات کا مالک و خالق تمہارے سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، کان لگا کر سنو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ میرے نظام عالم میں وہ اتنے بے اختیار ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بھی عام نہیں ہے، ذباباً، اللہ اکبر، ذباباً، یہ اوپر جو دو زبریں ہیں نا، اس کو ہمارے علمی اصطلاح میں اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں جو نون کی آواز پیدا ہیں، بن، بن، بن ہے نا، نون کی آواز بن، اس کو تنوین کہا جاتا ہے، یعنی نون کی آواز دینے والی۔ اس تنوین کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی اس چیز کی عظمت کو بیان کر رہی ہوتی، کبھی اس کی حقارت کو بیان کر رہی ہوتی۔ یہاں پر ذباباً کی تنوین اس مکھی کی حقارت کو بیان کر رہی ہے، بہت بڑی مکھی نہیں، ذباباً بہت چھوٹی مکھی، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اتنے بے اختیار ہیں میرے نظام کے اندر، ایک حقیر سی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں، ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، مکھی کا چھوٹا سا وجود، کبھی غور سے مکھی کو دیکھا ہوگا جب کہ قرآن کریم کی آیات سمجھیں تو پھر مکھی کہیں بیٹھی ہوتا ہے میں غور سے دیکھتا رہتا، اسی چھوٹے سے وجود میں اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس کے چھوٹے سے وجود میں اس کے کان بھی ہوتے ہیں، اس چھوٹے سے وجود میں اس کے پر بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس چھوٹے سے وجود میں اللہ نے سب کچھ بنایا، لیکن اس میں سرعت رفتار بھی اللہ نے بنائی، جلدی سے بھاگ جانا، خطرے کے مقام سے اپنے آپ کے بچا کر بھاگ جانا، یہ بھی اللہ نے اپنی تاثیر پیدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جن کو تم میرے سوا میرے دروازے سے منہ موڑ کر ان کو جا کر پکارتے ہو، اپنا حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، میں اعلان کرتا ہوں عرش عظیم کا مالک وہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں، آسمانوں والے ہوں، زمین والے ہوں، اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں، ایک چھوٹی سی مکھی میرے نظام میں نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اللہ اعلان فرما رہے، یہاں پر بات ختم نہیں کی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ارے مکھی بنانا تو درکنار، وہ تو بڑا مشکل کام ہے، اب ان تو مکھی کے وجود کا میٹیریل کہیں سے فراہم کرنا ہوگا، ہے کہیں میٹیریل کہ آج کا کوئی کاریگر اس میٹیریل کو لے کر اس سے ایک مکھی بنا لے، روح ڈالنا تو خیر بعد کی بات ہے نا، اس کا وجود ہی بنا لے۔ مکھی کا وجود جس میٹیریل سے بنا ہے کہیں ہمارے ملک کے اندر یا روئے زمین پر کہیں بھی نہیں ہے، کہیں جس نے بنایا ہے اسی نے اس کو فراہم بھی کیا۔ مکھی کو چھوڑیں، یہ ہمارا وجود جو ہے گوشت پوش سے بنا ہوا ہے، دنیا میں کہیں کوئی مارکیٹ ایسی ہے کہ جس میں گوشت، انسانی گوشت پوش ہو، وہاں سے لے کر انسانی وجود بنا لیا جائے۔ تھوڑا سا غور کریں آپ،
اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو درکنار وہ بہت مشکل کام ہے، اول تو اس کا میٹیریل نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو پھر ایسی مشینری کہاں سے لاؤ گے جس میں اس کو ڈھال کر اس کو وجود بنایا جائے گا؟ غور تو فرمائیں اس بات، اس کو چھوڑو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ مکھی بھاگتی بھاگتی آ کر ان کے کھانے کی کسی چیز کے ذرے کو اٹھا کر بھاگ جائے، یا کم از کم جو چڑھاوا چڑھایا ہے، نذرانہ دیا ہے، اس نذرانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جائے، سارے ڈنڈے لے کر تلواریں لے کر اس کے پیچھے بھاگ کر اس ذرے کو اس سے چھڑانا چاہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، سارے مل کر بھی اس سے وہ ذرہ چھڑا نہیں سکیں گے۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، قرآن مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ایک سے زائد کئی نسخے موجود ہیں، لیکن مسلمان پھر غیر اللہ کو پکار رہا ہے، قبروں پر جا کر سجدہ ریز ہے، قبروں سے مرادیں مانگ رہا ہے، صحتیں مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، شفا مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، چلتا پھرتا خدا کی زمین پر ہے، جان اور صحت اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہا ہے، دماغ کی خرابی کا عالم یہ ہے کہ اس در پر جا کر مانگ رہا ہے جو اپنی زندگی کے مالک بنیں گے۔ جب موت آئی تو اللہ کا حکم سامنے سرنگوں ہو گئے، اپنی زندگی کے مالک بھی نہیں۔ کتنا بڑا کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، خدا کی اس پر رحمتیں نازل ہوں، لیکن موت کے سامنے اس کی پیش نہیں چلتی۔ موت جب آتی ہے تو پھر سرنگوں ہونا پڑتا ہے، موت جب آتی ہے تو پھر اس کے وجود کو سیدھا بھی اس کے گھر والے اس کے عقیدت مند کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ موت جب آتی ہے تو وہ غسل بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی اس کے ماننے والے کرتے ہیں، اس کے عقیدت مند اس کے رشتہ دار کرتے ہیں، اس کو نہلا کر پھر اس کو کفن بھی اس کے رشتہ دار پہناتے ہیں، کفن پہننے کا بھی اختیار نہیں، پھر اس کو اٹھا کر چارپائی پر بھی اس کے عقیدت مند اور رشتہ دار ڈالتے ہیں، چارپائی پر لیٹنے کے بھی طاقت نہیں، اختیار نہیں، اور پھر اس کے جنازے کو جنازگاہ میں لے جایا جاتا ہے، اور سارے مسلمان عقیدت مند کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے پھر کہتے ہیں اللہ، درود پاک پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت سمجھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اپنے ہاتھوں سے لے جا کر جو قبر کھودی ہے، قبر کے اندر لٹا کر اس پر تختے ہموار کر کے من و مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد ساری طاقتیں اور خدائی قدرتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے بہت عظیم مخلوق بنایا، لیکن شیطان کا جب چیلا بنتا ہے تو شیطان جنت سے جب نکالا گیا تو اس نے تو قسم کھائی تھی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ نے سب کو گمراہ کروں گا۔ جو زندہ ہے، جو ذات زندہ ہے، جس پر موت نہیں، جس نے ساری کائنات بنائی، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس انسان کو نہیں ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، زمینی مخلوق کو بھی کھلا رہا ہے، فضاؤں والے اڑنے والے جو پرندے ان کو بھی کھلا رہا ہے، زمین پر بسنے والے انسانوں حیوانوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ اتنی طاقتوں کا مالک کیا
اب وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی مجبور دور نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ ذرا تو سوچئے، اللہ فرماتا ہے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے چھڑا نہیں سکتے، بے بس ایسے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو اپنی کسی ضرورت مجبوری کے لیے پکارو، آوازیں دو، تمہاری پکاریں بھی نہیں سن سکیں گے، نہیں سن سکیں گے، نہیں سن سکیں گے۔ لا يسمعوا دعاءکم، میں نہیں کہتا، میرا رب فرماتا ہے لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاریں نہیں سن سکیں گے۔ قرآن کے سمجھانے پر قربان جائیں، اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ لوگوں تم نے گمراہ تو بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں سب سے بڑا گمراہ کون ہے۔ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو ان کو پکارتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اعلان اللہ فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا گمراہ ہے، معمولی نے ازل اس میں تفضیل ہے، بہت بڑا گمراہ ہے جو ان کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ چھبیسواں پارہ، اس کو پہلا صفحہ دیکھ لیں، یہ آیت مل جائے گی، غالباً آیت نمبر 6 ہے، بتا ہی دیتا ہوں۔ سورہ احقاف کی 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 5 اور 6، 26 پارے کے پہلا صفحہ۔ اللہ فرماتے ومن اضل، لوگوں تم نے بڑے بڑے گمراہ دیکھے ہوں گے، آؤ میں تمہیں خالق کائنات بتا رہا ہوں، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یا اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، یہ پکار کر مر جائے، قیامت کے دن تک اس کا جواب نہیں ملے گا۔ آگے فرماتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ کیسے جواب دیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں کون آیا ہے، کون پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں کون آیا اور کون پکار رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہاں فرما رہے ہیں؟ قرآن میں۔ اللہ سچے ہیں، ان کا قرآن بھی سچا ہے، اس کا فرمان بھی سچا ہے۔ اللہ خود فرما من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، اللہ کو واحد لا شریک سمجھنے میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی، یہ اختیار کی بات ہو رہی ہے۔ سارے اختیارات کس کے ہیں؟
زمین پر اختیارات بھی اللہ کے ہیں، آسمانوں پر بھی اختیارات اللہ کے ہیں۔ جب بارش برسانا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب نہیں برسانا چاہتا تو کوئی قطرہ نہیں لا سکتا۔ جب موسم کو گرم کرتا ہے تو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، جب ہوا چلاتا ہے اپنا اے سی کھولتا ہے تو ساری کائنات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ یہ دعا کریں، یا اللہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ اس کی حقیقت بھی ہمیں سمجھا دے اور اسی پر ہمیں قائم رکھ زندگی آخری سانس تک۔ قرآن کریم کے اندر ایک فرمان لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، ایک ذرے کا۔ قرآن کریم نے ہر اسلوب بدل کر اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ گھروں کے اندر کئی کئی نسخے قرآن کریم کے ترجمے والے پڑے ہوئے ہیں، کھول کر دیکھتے نہیں۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو جب گھر سے نکالے جاتے ہیں اس گھر کے اوپر قرآن کریم پکڑے، یہ ایک فراڈ ہے، قرآن کے ساتھ ایک فراڈ کر رہا ہے مسلمان۔ قرآن کے سائے میں رخصت کی جا رہی ہے، ساتھ ہی اس کو وی سی آر بھی دیا جاتا ہے، اس کو ٹی وی بھی دیا جاتا ہے، زندگی بھر وی سی آر ٹی وی کے ساتھ متعلق رہتے۔ قرآن کریم کو ایسی جگہ میں لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے جہاں ہاتھ لمبا کر کے بھی ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ جس نے قرآن کریم کی سائے میں رخصت کیا اس نے کبھی سوچا بھی ہے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور میں نے اس بیٹی کو نصیحت کی ہے کہ قرآن کیوں دیا جا رہا ہے آپ کو؟ میرا رب دیکھ رہا ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہمارے ارادوں سے واقف ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے، میرا رب مجبور نہیں کہ ہمارے پیچھے اپنی رحمتیں لے لے کر پھرے۔ ہم خدا کی کتاب کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے تو پھر جواب بھی اسی طرح کے جواب کے لیے دینا تیار رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہاں مسجد کی فضا کے اندر بیٹھے ہیں آپ کے آنے کو خدا قبول کرے۔ آپ کا آج آخری روزہ ہے پاکستان میں، اللہ آپ کے سارے روزوں کو قبول فرمائے۔ یہاں سے ایک ارادہ تو لے کے چلیں، اگر اس سے پہلے توجہ نہیں تھا ابھی توجہ مبذول کرے۔ آج کے بعد ہم نے قرآن کریم کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو اتارا۔ ہر روز ناراض نہ ہوں، آپ سب میرے لیے محترم ہیں، بہت محترم ہیں۔ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بزرگ کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کافی ہاتھ کھڑے ہوئے، لیکن کچھ دوست ایسے بھی جو نہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بدنیتی سے ایسا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سیکھا ہی نہ ہو، ایسے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو ماں باپ نے قرآن کریم نہیں سکھایا، نہیں پڑھایا، اسکول میں کالج کے اندر انہیں سجا سجا کر بنا بنا کر بھیجا اور ساری ان کی سہولتیں ان کو فراہم کی، لیکن قرآن کریم طرف نہیں۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک بچے کو امتحان میں لے رہا تھا، مجھے پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ اس کا زبانی امتحان لیں۔ پرانی بات ہے، جب میں پڑھایا کرتا ہوں، آج تک میری طبیعت اور روحانی اثر موجود ہے۔ بڑا خوبصورت بچہ، جس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ امیر زادہ ہے، پتہ چلا کہ گلبرگ سے آتا ہے، گاڑی میں ڈرائیور چھوڑ دیتا اور لے جاتا ہے۔ مجھے پرنسپل صاحب نے کہا تھا کہ ان سے آیت الکرسی سنیں، دعائے قنوت سنیں وغیرہ ذالک۔ چند چیزیں میں نے سنی۔ ایک بچہ جو خستہ حال لباس پہنا ہوا تھا، ایک ایسے آدمی کا بچہ تھا جو ریڑھی لگاتا ہے ایک اسکول کالج کے درمیان، وہاں سے روٹی کماتا اپنے بچوں کے لیے، اس کا بچہ سارا کچھ سنا گیا، اور وہ امیر زادہ جو گلبرگ سے آیا تھا اس نے کچھ بھی نہ سنایا۔
میں نے پوچھا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے وہ جھجکایا کہ میں بتا دیا تو کہیں ان سے رابطہ نہ کر. میں نے کہا بیٹا دلاسا دیا کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. پھر ایک فکر میں گیا, کہنے لگا میرے والد سیکٹری ہیں, سیکٹری تجارت ہیں گورنمنٹ پاکستان. تھوڑی دیر میں بچہ رونے لگ گیا, حالانکہ میں نے اس کو دلاسا دیا. خود بخود بڑا حساس طبیعت بچہ تھا. کیوں روتے ہو بھائی؟ کہنے میں اس لیے نہیں روتا کہ آپ نے مجھے دکھایا ہے. میرے ابو گھر میں ٹیوٹر جاتے ہیں, انگلش پڑھانے والا, میتھ پڑھانے والا, سائنس پڑھانے والا, 10,000 روپے اس کو دیتے ہیں. پڑوس کی مسجد کے اندر مجھے جا کر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, مفت میں. یہ بیماری عام ہے میرے دوستو. جانا ہے خدا کا سامنے اور اللہ نے پوچھنا ہے. میں نہیں بتاؤں گا تو خدا کا مجرم ہوں گا. اپنے آپ کو خدا کی جواب دہی کے لیے تیار رکھیں. آپ اپنی ذات کے بارے میں رب پوچھیں گے, اولاد کے بارے میں پوچھیں گے. دنیا اچھی کرنے کے لیے تو سب کچھ کراتے ہیں, اپنے قبر اور اپنے آخرت کو آسان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ عام بیماری ہے دوستو. اللہ سے دعا کریں یہاں بیٹھے بیٹھے, یا اللہ اس بیماری سے ہمیں بھی اور ہماری نسل کو محفوظ فرما. دل سے نکلے گی تو پھر انشاءاللہ بارگاہ خدا بندی پہنچے گی. خدا کے لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیے, اپنے اولادوں کو قرآن سے وابستہ رکھیے. خدا کے سامنے جائیں تو یہ احساس ہو کہ دنیا میں ہم مسلمان تھے اور مسلمان کی حیثیت سے خدا کے سامنے جا رہے ہیں. بہرحال مسئلہ, اصل مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ توحید ہے. سارے دین کی بنیاد, سارے مسائل کی بنیاد اور جڑ مسئلہ توحید ہے. اللہ کی توفیق سے اب تک جو کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا تھا کر دیا, لیکن ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. اس کی کچھ اجزاء رہتے ہیں باقی. اگر زندگی رہی انشاءاللہ, آج تو خیر رمضان کی پاکستان میں آخری تاریخ ہے, لیکن یہ نہیں کہ رمضان کے اندر آپ حاضری دیں اور رمضان کے بعد چھوڑ دیں. آپ سے درخواست ہے کہ باقاعدگی سے شرکت کریں انشاءاللہ. میں بھی نہیں رہوں گا, آپ بھی نہیں رہیں گے ایک دن, لیکن خدا کے سامنے ہم سب سے روبرو ہو کر جائیں گے انشاءاللہ. بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک تو نکال دیں, عید الفطر کی نماز کے بارے میں بتانا تھا کہ یہاں 6:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی. دوسرا, رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے اور اختتام رمضان پر مسلمان فطرانہ دیتے ہیں. فطرانے کا ایک چارٹ مسجد کے بعد دروازے پر لگا ہوا ہے. فطرانہ گندم سے, کھجور سے, کشمش سے یا دیگر چیزوں میں دیا جا سکتا ہے, لیکن عام طور پر یہ چیزیں دستیاب ہیں. کھجور 4 کلو درمیانی قسم کی, کشمش 4 کلو فی کس, یہ اس کی قیمت ہے. اور گندم یا اس کا آٹا 2 کلو, یہ اس کی قیمت ہے. تو ہم نے حساب لگایا, گندم کے ذریعے سے یا آٹے کے ذریعے سے جو فطرانہ ادا کرتے ہیں فی کس, وہ 300 ادا کریں گے. اور درمیانی قسم کی کھجور سے جو فطرانہ ادا کریں گے فی کس, وہ 2400 روپے فی کس ادا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو وسائل دیے ہیں اور یہاں ہوا بھی ہے. اور درمیانی قسم کی کشمش سے جو صدقہ فطر ادا کریں گے وہ 8,000 روپے فی کس سے ادا کریں. اور ہمارے نمازیوں میں سے یہیں رہتے ہیں, انہوں نے جب مسئلہ سمجھا انہوں نے ادا کیا. خدا قبول فرمائے. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے. تو آپ نے صدقہ فطر دینا ہے, یقیناً حقداروں کو آپ پہنچائیں. لیکن پچھلے جمعوں کے اندر میں نے جمعے کے مدارس دینیہ کے بارے میں جو آپ حضرات سے کوئی اپیل کی تھی, اگر آپ حضرات سے پہلے نہیں ادا کر سکے تو کوشش کریں آج ادا کر لیں. اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.